ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ کامیاب جلسہ کی بھی دلی مبارکباد ہو۔ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا شاندار اور حکمت ہے، بڑے علم کی ہمیں ملتا ہے اس سے۔ آج اس کا سوال یہ ہے جی، سناتن دھرم مذہب میں کوئی کتنے نبی تشریف لائے تھے؟ ان نبیوں کی مخالفت کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ کس ٹاپک پہ مخالفت ہوتی تھی؟ کیا ان کو ہم اہل کتاب بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مخالفین کے ناموں کا بھی کچھ علم ہے؟ کیا یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انتظار میں ابھی بیٹھے ہیں اور یہ کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ برائے کرم جواب دے دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ مکرم محمد عبدالرشید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو، آپ نے نئے سال کا مبارکباد دیا ہے ہماری ٹیم کو۔ آپ کے لیے بھی یہ جو نیا سال ہے یہ ہر قسم کی برکتیں لے کر آئے، اسی طرح جلسہ سالانہ بھی آپ کے لیے بھی بہت ہی بابرکت اور مبارک ہو۔ آپ نے تو سوالوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ ہمیں سنا دی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے جو ابتدائی 2 سوالات ہیں اس کا جو ہے نا ہم جواب دیں گے۔ تو میں درخواست کروں گا مکرم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مکرم عبدالرشید صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ہندو مذہب میں کتنے انبیاء ہوئے؟ اگر ایک لفظ میں جواب دیا جائے تو ہندوؤں کا شلوک ہے اوتارا ہی اسنکھیاہ، یعنی اوتار لا تعداد ہوئے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح محترم مولانا حمید کوثر صاحب نے ابھی بتایا کہ ان میں سے مشہور و معروف 24 ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک آخری جو ابھی ہونے والے ہیں جس کا ہندو شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ کل کی اوتار کہلاتے ہیں۔ وہ اوتار آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ گیتا میں شری کرشن جی نے جو ہندوؤں میں ایک بڑے اوتار گزرے، انہوں نے بتایا، گیتا کا ادھیائے نمبر اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے تو نوٹ کر لیں، گیتا ادھیائے 18 یعنی باب نمبر 18 شلوک نمبر 61 اور 62 میں شری کرشن جی نے یہ بتایا کہ اوتار کیا کام کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا ایشور سرو بھوتانام ہردیش ارجن تشٹھتی برہمین سرو بھوتانی ینتر آرونانی مایا تمیو شرنم گچھ سرو بھاوین بھارت تت پرسادات شانتی ستھانم پراپسیسی شاشوتم۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے یہ بتایا کہ ایشور سرو بھوتانام ہردیش ارجن تشٹھتی، کہ اے ارجن، وہ ایشور، وہ خدا سارے ہی مخلوق کے دل میں، قلب میں موجود ہے، اور اپنی طاقت سے وہ ان کو چلا رہا ہے، اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ آگے کا جو شلوک ہے اس کے میں انہوں نے بتایا تمیو شرنم گچھ، کہ اس کی پناہ میں چلے جاؤ، سرو بھاوین، اپنی تمام اخلاص کے ساتھ، بھاوناؤں کے ساتھ، تت پرسادات، اسی کے فضل سے، اسی کے پرساد سے، اسی کی کرپا سے، شانتی ستھانم پراپسیسی، تم شانتی کے ستھان کو، امن کے ستھان کو پراپت کر لو گے۔ اگر اسی شانتی ستھان کو ہم عربی زبان میں کہیں تو تم اسلام کو پا جاؤ گے، تم فرما بردار ہو جاؤ گے۔ پھر یہ سوال کہ وہ اوتار کیا کام کرتے ہیں، چنانچہ شروع میں بھی یہ شلوک پڑھا گیا اور بتایا گیا کہ گیتا کے باب نمبر 4 شلوک نمبر 7-8 میں یہ بتایا گیا کہ اوتاروں کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ شری کرشن جی نے یہ بتایا کہ یدا یدا ہی دھرمسے گلانربھوتی بھارت ابھیتھانم ادھرمسے تداتمانم سرجامہم پریترنائے سادھونام وناشائے چ دشکرتام دھرم سنستھاپنارتھائے سمبھوامی یوگے یوگے۔ یعنی ایشور کے اوتار کب آتے ہیں یہ بتایا کہ جب دھرم کا تنزل ہو جائے، جب مذہب میں نیچے کی طرف گرنے لگے اور ادھرم بڑھنے لگے، اس وقت آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں،
साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उनका संहार करते हैं। तो ये अवतारों का काम है। अब ये और भी कई सवालात थे, उसमें से एक सवाल ये भी था कि क्या आने वाले मौत कल्कि का इंतजार चल रहा है, वो उसकी अलामात क्या है। तो लंबी तफसीली बहस है, इंशाल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम में आइंदा भी किसी वक्त करेंगे। लेकिन फिर भी मैं हवाले के तौर पे बयान कर दूं कि महाभारत हिंदुओं की एक बड़ी मशहूर किताब है जो तमाम हिंदू फिरकों के नज़दीक मुस्तनद मानी जाती है। इसमें एक पर्व है, उसका नाम है वन पर्व, जंगल पर्व इसका मतलब बनेगा, और ये 190वां इसका बाब है। उसके अंदर आखिरी ज़माने की अलामात तफसील के साथ दर्ज हैं कि कैसे मजहब से लोग दूर हो जाएंगे, बेहयाई फैल जाएगी, बुराइयां फैलेंगी, यहां तक कि सितारों के गिरने का जिक्र है, अकाल पड़ने का जिक्र है। तब यहां लिखा गया है, श्लोक नंबर 93 में यहां दर्ज किया गया महाभारत में, कल की विष्णु यशा नाम द्विजा काला प्रचोदिते, कि उस वक्त एक कल की अवतार होगा जो विष्णु यश नामी ब्राह्मण के घर में होगा। फिर वो कैसा होगा, साधर्म विजयी, वो मजहब को फैलाने वाला होगा, राजा चक्रवर्ती, और वह आलमगीर होगा। फिर उसकी सारी तफसील दी गई है। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि हिंदू मजहब में भी अवतारों के आने का माना जाता है। इनकी तादाद मुअय्यन नहीं है, लेकिन मशहूर 24 माने जाते हैं। इनका काम एक तौहीद को कायम करना और मजहब को दोबारा अपने पैरों पे